الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ اپنے بندوں کی تربیت کے لیے اور اپنے بندوں کے آخرت کو بنانے کے لیے دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے بندوں کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کو رمضان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اعمال کے گناہوں کے ذریعے سے انسان کے نام اعمال صاف ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں انسان جو نیکیاں کرتا ہے وہ اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رمضان ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم اور خصوصی فضل فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہے جو اور پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے پہلی چیز میرے نبی نے یہ بتایا کہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، اس کی بدبو کو اللہ تبارک و تعالی مشک کی خوشبو سے زیادہ معطر بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے والے بندے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ افطار کے وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں ہر دن جنت کو سنوارا جاتا ہے اور جنت کو دھونی دی جاتی ہے، اور جنتیوں کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے تجھ میں داخل ہو جائیں گے۔ چوتھا، اس مہینے کی خاصیت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ میں رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ جو شیاطین سال کے بقیہ 11 مہینے لوگوں کو گناہوں کی ترغیب دیتے ہیں، گناہ کرنے پر اکساتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ان شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ وَصُفِّدَتْ فِيهَا الشَّيَاطِينُ، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ شیاطین کا آدمی کے اوپر زور نہیں چلتا تو آدمی کے لیے نیکی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کے اندر گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو غیر رمضان میں بری عادتیں ہوتی ہے، گناہوں کے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر ان لوگوں کو بھی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ ویسے لوگوں کے لیے بھی جو گناہوں کے عادی ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو نرم فرما دیتے ہیں۔ انسان کے اوپر نصیحت کی باتیں رمضان کے مہینے کے اندر بہت جلدی اثر بھی کرتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ بہت غنیمت ہے کہ اس مہینے کے اندر سامنے والے کو سمجھانا اور اپنی دعوت اس کے سامنے پیش کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماحول مسلمانوں کے لیے رکھا۔ اگر یہ ماحول غیروں کے لیے بھی ہوتا روزوں والا، ان کو بھی اگر یہ بات سمجھائی جاتی، توحید کا پیغام انہیں پہنچایا جاتا، رسالت کی باتیں اگر انہیں سنائی جاتی تو شاید وہ بھی ایمان قبول کر لیتے۔
اللہ تبارک و تعالی رمضان کی آخر رات میں سارے روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ اس امت کا امتیاز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اس خوبی سے نوازا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور دنوں میں بھی اگر وہ روزہ رکھ لے تو پھر رمضان کے روزے کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا ہی ہے بندوں کے لیے خاص نیکیوں کا موسم بنا کر۔ دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے گراف کو بڑھا دیا، عبادتوں کی کوالٹی بھی اس مہینے کے اندر بڑھ جاتی ہے، کوانٹٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ کوالٹی اس معنی کر بڑھ جاتی ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ نفل نماز پڑھ لے تو اللہ اسے فرض کا ثواب دیتے، اور اگر کوئی بندہ ایک فرض پڑھ لے تو اللہ اسے 70 فرض کا ثواب دیتے۔ اور اس مہینے کے اندر کوانٹٹی بھی بڑھ جاتی ہے عبادتوں کی۔ عام دنوں کے اندر جتنی نمازیں بندہ پڑھتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر اس میں تراویح کی نماز کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام دنوں کے اندر تہجد کی نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا اللہ کے بندے رمضان کے مہینے میں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر اشراق، چاشت، اوابین کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا رمضان کے مہینے کے اندر اہتمام ہوتا ہے۔ گویا عام دنوں کے اندر لوگ 5 نمازوں کو فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور رمضان کے اندر اور 5 نمازیں اس کے ساتھ میں ملا کر لوگ ادا کرتے ہیں۔ فجر سے پہلے تہجد پڑھتے ہیں، فجر کے بعد چاشت اشراق کی نماز ہوتی ہے، ظہر سے پہلے چاشت کی نماز، اور مغرب کے بعد اوابین اور عشاء کے بعد تراویح کی نماز۔ یوں اس طریقے سے اللہ کے بندے رمضان میں 10 نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہر نماز فرض نمازوں کے بدلے میں 70 فرائض، اور جو نوافل نمازیں ہیں اس کے بدلے میں فرض کے برابر وہ ثواب پاتے ہیں۔ تو یہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جنت ان کے لیے اس طرح سجائی جاتی ہے جیسا دلہے کے لیے اسٹیج سجایا جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ اسٹیج کی زینت تو دلہا ہی ہوتا ہے۔ دلہے راجہ کے علاوہ اگر کوئی چلا جائے دلہا بن کر بیٹھنے کی کوشش کرے تو لوگ دھکے مار کر باہر بھیج دیں گے اسے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کو مومنین کے لیے، روزے داروں کے لیے سجاتے ہیں، اور جنتی عورتیں روزے داروں کا انتظار کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ وہ اس دروازے کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بندہ جنتی ہوگا اس دروازے سے اندر جا سکے گا، جو بندہ روزے دار ہوگا اسی کو باب الریان سے جانے دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ تو روزے داروں کی ایک جماعت اٹھے گی، ان سے کہا جائے گا کہ تم باب الریان سے جنت میں چلے جاؤ۔ جو غیر روزے دار ہوں گے اللہ کے اس اعلان کو سن کر وہ اٹھ نہیں سکیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک واحد ایسے مومن ہوں گے اور ایک اکیلے ایسے جنتی ہوں گے جن کو جنت کے ہر دروازے سے آواز لگائی جائے گی۔ جس بندے کی جو خوبی ہوگی وہ بندہ اس نام کے دروازے سے جنت میں جائے گا۔ روزے دار باب الریان سے جنت میں جائیں گے، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جنتیوں کی 8 خوبیاں اللہ نے جمع کر دی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے جنتی ہوں گے کہ جنت کے ہر دروازے سے ان کے لیے آواز لگائی جائے گی کہ آپ میرے ذریعے سے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ ایسی قربانیاں دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
کہ ان کے بعد پھر کسی کو وہ قربانیاں دینا نصیب نہیں ہوا، بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سایہ بن کر رہتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کی برابری کر لے، لیکن انہوں نے بھی حضرت ابوبکر کی نیکیوں کی برابری نہ کر پائے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا حکم دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور جا کر اپنا آدھا مال لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور یہ خیال کرتے ہوئے آئے کہ آج کا دن تو کم از کم ابو بکر سے آگے بڑھنے کا دن ہے، آج میں نیکی میں ان سے بازی مار لینے والا ہوں۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، حضرت ابو بکر بھی کچھ لائے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے کہ آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا آپ کے لیے آیا ہوں، آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لے کر آئے؟ حضرت عمر آدھا لے کر آئے تھے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تم کیا لے کر آئے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، سب کچھ اٹھا کر لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں ابو بکر کی برابری نہیں کر سکتا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میری زندگی کی پوری نیکیاں ابو بکر تم لے لو، اور تمہاری زندگی کی وہ 3 راتوں کی نیکیاں مجھے دے دو جو 3 راتیں تم نے اللہ کے نبی کے ساتھ غار ثور کے اندر گزاری۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا بڑا جنتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم الشان انسان یہ کہنے لگے کہ میری پوری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کے 3 راتوں کی برابری نہیں کر سکتی، تو جو ابو بکر اللہ کے نبی کے ساتھ 23 سال گزارے ہیں، بالکل سایہ بن کر گزارے، معتمد خاص بن کر گزارے، اور بہت ہی زیادہ چہیتے بن کر گزارے، اللہ کی مرضی پر انہوں نے اپنی مرضی کو فنا کیا، اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے سب کچھ اپنا تج دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت سے نوازا کہ جنت کے 8 دروازے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے پکاریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر دن جہنم سے جہنمیوں کو بری فرما دیتے ہیں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کے ہر دن اللہ تعالی جہنمیوں کو آزاد کرواتے رہتے ہیں، اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہر دن مومن کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے ساتھ میں رکھی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے موقع پر اللہ تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں جن کا جہنم میں جانا طے تھا، جن کا جہنم میں جانا یقینی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر کر 10 لاکھ لوگوں کو روزانہ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اب آپ یہ بول سکتے ہیں کہ صاحب اس وقت پوری دنیا کے اندر 180 کروڑ مسلمان ہیں، اور 180 کروڑ کے اندر روزانہ 10 لاکھ آزاد ہو جائیں گے، تو ایک مہینے میں 3 کروڑ ہی آزاد ہوں گے، تو بقیہ 177 کروڑ لوگوں کا کیا بنے گا؟ کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے، اور اگر نہیں آیا ہے تو آنا چاہیے۔ اچھا سوال ذہن کے اندر آنا بھی علم کی علامت ہے، ورنہ تو آدمی بالکل تھمس اپ کا انگوٹھا ہے، اس کا دماغ ہی نہیں چلتا۔ یہ سوال آنا چاہیے آدمی کے ذہن کے اندر کہ 180 کروڑ لوگوں کے اندر اگر ایک مہینے میں 3 کروڑ لوگ اگر جہنم سے آزاد ہوں گے تو بقیہ 177 کروڑ لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو اس کے لیے عرض ہے کہ عربی زبان کے اندر جو آنکڑے بیان کیے جاتے ہیں وہ میکسیمم کو بتانے کے لیے نہیں بیان کیے جاتے، بلکہ ایک لمٹ کو بتانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، تو کیا اللہ تعالیٰ 75 ماؤں کی جیسی محبت نہیں رکھتے؟ کیا 70 ماؤں کے جیسی محبت ہے؟ کیا اللہ کے اندر 71 ماؤں جیسی محبت نہیں ہے؟ کیونکہ نبی نے 70 کا آنکڑا بتایا۔
ویسی بات نہیں ہے، 70 جو ہے میکسیمم کو بتانے کے لیے، یعنی 70 کا آنکڑا عربی زبان کے اندر زیادہ کو بتایا جاتا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وہ بسم اللہ مسجد میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بچہ آ کر کہنے لگے کہ بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بہت زیادہ کون سا آنکڑا ہے، کون سی گنتی ہے بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کس میں کاؤنٹ ہوتا ہے؟ 1000 میں، لاکھ میں، 10 لاکھ میں، کروڑوں میں، کس میں گنتی؟ بہت زیادہ ہماری زبان کے اندر زیادہ سے زیادہ کو بتانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر 70 بھی زیادہ سے زیادہ کو بتانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ کے نبی نے جو 10 لاکھ فرمایا، 10 لاکھ بھی زیادہ سے زیادہ کو بتانے کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بالکل بے نیاز ہے۔ اللہ اگر چاہے تو آنے واحد میں پوری کائنات کو بخش دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سارے لوگوں کو ایک ساتھ ہدایت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں۔ فضائل حج کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، حج کا موسم تھا۔ خواب کے اندر انہوں نے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ جواب دیا گیا کہ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر 6 لاکھ لوگوں میں کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ جواب دینے والے نے کہا کہ صرف 6 لوگوں کا حج قبول ہوا۔ پھر سوال کیا گیا کہ اگر صرف 6 لوگوں کا حج قبول ہوا تو بقیہ اور لوگوں کا کیا بنا؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ ہر آدمی کے بدلے میں 1 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہوا۔ تو 6 لوگوں کے بدلے میں 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک آدمی کے بدلے میں 1 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول کر سکتے ہیں تو پھر ایک آدمی کی توبہ کے بدلے میں 1 لاکھ لوگوں کی توبہ بھی تو قبول ہو سکتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کے بدلے میں ہر آدمی کے بدلے 1 لاکھ کی توبہ قبول کرے تو دنیا کے اندر جہنم سے بخشش پانے والے کم رہ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اس کے اوپر غالب آ جائے۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا۔ اس مبارک مہینے کے اندر بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت کے اندر بندہ بھوکا رہتا ہے۔ یہ بھوکا رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر اگر لوگوں کو بھوک نہ لگے اور بھوکا رہنے کا نظام نہ رہے تو دنیا کے اندر سارے کے سارے لوگ فرعون بن جائے۔ ایک بزرگ ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ انہوں نے بھوکے رہنے کے فضائل کو بیان کیا۔ ہمارے پاس نیکیوں کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نیکی کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ فضیلت ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بھوکے رہنے کے فضائل کو بیان کیا تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت بھوکا رہنے کا بھی فائدہ ہے کیا؟ بھوکے رہنے میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھوکا رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ بھوکا رہنے سے آدمی فرعون نہیں بنتا، ورنہ فرعون نے جو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو خدا کہا تھا، اور فرعون نے اپنے بارے میں کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، خدا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا اس نے۔ تو وہ جو فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا تھا وہ پیڑ بھرا ہوا ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ فرعون کو اتنی کچھ نعمتیں مل گئی تھی دنیا کے اندر کہ ہمیشہ سیراب رہتا تھا، وہ ہمیشہ پیڑ بھرا ہوا رہتا تھا، تو اپنے آپ کو خدا بنا کر بیٹھا اور عجیب عجیب احمقانہ حرکتیں کرنے لگا۔ لیکن انسان کو جب بھوک نصیب ہوتی ہے تو آدمی کی ہمتیں ٹوٹتی ہے۔ بھوک کی حالت کے اندر آدمی کے حوصلے پست ہوتے ہیں اور آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ میری اصل ڈیوٹی کیا ہے، میں اور اصل میں کیا ہوں۔ یہ دنیا کے اندر جتنے فرعون ہیں نا، بڑا پن جتانے والے، سب کو لا کے 3 دن بھوکا رکھ دو، 3 دن ان کے منہوں کے اوپر بٹی ڈال دو، 3 دن کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دو، پھر اس کے بعد عقل ٹھکانے پہ آ جائے گی۔ اور کہاوت مشہور ہے نا، ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بادشاہ سفر میں جا رہے تھے، پینے کے لیے پانی نہیں ملا تھا،
اور بہت لمبا سفر ہو گیا، پیاس کی شدت کے اندر کئی گھنٹے گزر گئے، پانی ہی نہیں ملا، تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی مجھے ایک گلاس پانی پہنچا دے تو میں اس کو اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا۔ تو ایک اللہ والے ان کے پاس گئے، جا کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، میں آپ کے لیے پینے کے لیے ایک گلاس پانی کا انتظام کروں گا، آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں میری آدھی بادشاہت دے دوں گا۔ اچھا، اس زمانے کے جو بادشاہ تھے نا، وہ یہ 5 سال کے مہمان نہیں ہوتے تھے۔ یہ 5 سال جو ووٹنگ کے ذریعے سے الیکشن جیت کر آتے ہیں نا، ویسے بادشاہ نہیں ہوتے تھے وہ۔ 5 سال کے بعد تو ان کے اپنے نہیں پوچھتے۔ اب روزے کی حالت میں گلی کا کتا بھی نہیں پوچھتا بول کے تو نہیں بول سکتا میں، یہ الگ بات ہے بول بھی دیا ہو تو بات۔ آج کل کے جو یہ گدی نشین ہیں، آج کل کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 5 سال کے مہمان ہیں۔ 5 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے ان کچھ نہیں معلوم، اور اترتے ہیں تو ایسا اترتے ہیں کہ پھر پوری ٹائراں بھی پنچر ہو جاتے ہیں اور زندگی بھی پنچر ہو جاتی ہے، اور یہ خود بھی بیچارے پنچر ہو جاتے ہیں۔ اور وہ پوسٹ پر رہنے کے موقع پر جو ان کے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار ہے، وہ پوسٹ سے ہٹنے کے بعد خوشی سے وہ دوسرے پوسٹ والوں کے پاس جمپنگ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بندروں کو جو مہارت ہے جمپنگ کرنے کی، پولیٹکس کے بندروں کو، ویسا آپ کے یہ مسجد میں آ کے ستانے والے بندروں کو بھی اتنی جمپنگ نہیں آتی۔ بہرحال، لیکن پچھلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ طاقت کے بلبوتے پر بادشاہت حاصل کرتے تھے۔ ایک آدمی نکلتا تھا اپنی فوج کو لے کر، سامنے والوں سے جنگ کرتا تھا، کسی ملک کے بادشاہ سے لڑتا تھا، اس کی فوج سے ٹکراتا تھا، اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہاں قبضہ کر کر سامنے والے کو پچھاڑ کر یا سامنے والے کو ختم کر کر سامنے والے کے تختے کو پلٹ کر خود آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو ایسے بادشاہ کو پانی کی ضرورت پیش آئی۔ اب ایسے بادشاہ کو یا تو موت ہی تختے سے ہٹا سکتی تھی، یا پھر کوئی دوسرا آ کے اس کو تختے سے ہٹانا، اس کے علاوہ کوئی اسے تختے سے نہیں ہٹا سکتا۔ تو ایسے بادشاہ کو جب پانی کی پیاس لگی، اللہ والے نے پوچھا اور کہا کہ میں تمہیں ایک گلاس پانی دوں گا، بدلے میں کیا دو گے؟ وہ کہنے لگا کہ میں آدھی حکومت دے دوں گا، کوئی جنگ نہیں، بغیر جنگ کے آدھی حکومت ایک گلاس پانی کے بدلے میں۔ پھر اس اللہ والے نے کہا کہ اچھا یہ ایک گلاس پانی تم پی لو، پینے کے بعد تمہارا پیشاب بند ہو جائے، پیشاب کرنا تمہیں نہ آئے تو پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ اگر کوئی مجھے پیشاب آنے کی دوائی دے دے تو پھر میں اس کو اور آدھی حکومت دے دوں گا۔ تو پھر اس اللہ والے نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، آپ کی حکومت کی قیمت تو ایک گلاس پانی ہے، آپ کی حکومت کی پوری قیمت ایک گلاس پانی ہے، جو ایک راستے سے جانے کے لیے آدھی حکومت اور دوسرے راستے سے نکلنے کے لیے آدھی حکومت۔ تو دنیا کے بادشاہوں کا یہ حال ہے، بیچارے ایک ایک گلاس پانی کے محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبی نظام کے محتاج ہے کہ آدمی پیاس کے موقع پر دولت لٹا دے اگر پانی نہ مل سکے۔ کیا کرے گا آدمی؟ سونے چاندی کو کیا پگھلا کر پیے گا؟ اور اگر کوئی آدمی پیاس اپنی ضرورت پوری کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کا یہ نظام بند کر دے تو پھر آدمی پیٹ کیسے خالی کرے گا؟ تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، تو ہم کو بھوکا رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی مدد ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے، اور انسانوں کو فرعون بنانے سے روکنا ہے۔ چنانچہ فرعون نے بھی جو خدائی کا دعویٰ کیا تھا وہ بھوک کے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے دعویٰ کیا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس امت کو جہنم میں ڈالنا چاہتے تو پھر اس امت کو روزہ اور سورہ اخلاص نہیں دیتے۔ اللہ نے اس امت کو روزہ جیسی نعمت دی، روزہ جیسی عبادت دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے قل ہو اللہ کا سورہ دیا، جس کے اندر اسلام کا پورا عقیدہ محفوظ ہے۔ جو بندہ قل ہو اللہ کے سورے کو اپنا عقیدہ بنا لے وہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے اور سورہ اخلاص کے ذریعے سے جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا اور میں روزے کا بدلہ میں خود ملوں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا روزہ ہے نا، یہ رمضان کا روزہ سال بھر کا دل ہے۔
اگر کسی انسان کا دل خراب ہو جائے تو پھر انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، جسم کے سارے اعضاء اتھل پتھل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی کا دل مضبوط رہے، جسم کے اندر دوسری بیماریاں بھی ہو، تو پھر آدمی ان بیماریوں سے لڑ کر نکل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو سال بھر کا دل بنایا۔ جس بندے نے رمضان کے مہینے کو اچھا گزار لیا تو گویا اس کا دل سلامت رہا اور سارا رمضان اس کا اچھا گزرا۔ لیکن اگر کسی بندے نے رمضان کے مہینے کو بگاڑ لیا تو پھر رمضان کے بگڑنے کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال پھر دوبارہ بگڑ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہمیں دیے اور ہمارا بڑا اکرام فرمائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو داخل فرمائیں گے، روزے داروں کو داخل فرمائیں گے، تو فرشتے آ کر روزے داروں کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم کھاتے رہو پیتے رہو، دنیا کے اندر تم نے جو دن اللہ تعالیٰ کے لیے کھانے پینے سے اپنے منہ کو روکے رکھا اور دنیا کے اندر تم نے منہ کے مزے سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ آج جنت کے اندر تمہارا اکرام کیا جائے گا۔ یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کا اکرام فرماتے ہیں۔ ایک مشہور بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کا سال بھر اہتمام کرتے تھے، یعنی رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے سے وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرمائیے۔ 6 مہینے پہلے سے رمضان کے لیے دعا ہوتی، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا اور گزر جاتا تو رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لیجئے۔ تو میرے بھائیوں، اصل مسئلہ رمضان کو پانا ہے، اور پانے کے ساتھ ساتھ اصل مسئلہ رمضان کو عبادتوں میں گزارنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ غفلتوں کے اندر رمضان کے مبارک لمحات کو ضائع کر دے۔ یہ رمضان کا مہینہ تنہائیوں میں گزارنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یکسوئی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو سب سے الگ کر لینے کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے کے اندر تعلقات کو مینٹین کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے رمضان صحیح گزارنا مشکل ہے۔ رمضان اصل میں مشقت والا، تکلیف والا مہینہ ہے۔ ایک مہینے کی تکلیف اٹھا لو، بدلے میں تمہیں بہت کچھ ملنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل کام تو گناہوں سے بچنا ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں عبادت گزار بن جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ چنانچہ رمضان میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ لینا، قرآن پڑھ لینا، ذکر و اذکار کر لینا، نوافل کا اہتمام کر لینا یہ بڑی عبادت ہے۔ نہیں، یقیناً یہ بڑی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ یہ ساری عبادتوں کے ساتھ میں رمضان میں گناہوں سے نہیں بچ رہا، زبان کے گناہ سے، آنکھوں کے گناہ سے، کانوں کے گناہ سے، دل اور دماغ کے گناہوں سے نہیں بچ رہا، دل اور دماغ کا بھی گناہ ہوتا ہے۔ بندہ بیٹھے بیٹھے برے خیالات سوچتا ہے تو وہ دل اور دماغ سے گناہ کر رہا ہے، اور یہ اتنا بدترین گناہ ہے۔ ہم جو گناہ اپنے جسم سے کرتے ہیں اس پر پھر بھی لوگ گواہ ہوتے ہیں، لیکن جو گناہ خیالات کے گناہ ہوتے ہیں، جو بندہ اندر اندر برے خیالات کے ذریعے سے گناہ کرتا ہے، یہ اتنے بدترین گناہ ہے کہ ان گناہوں کے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں ہوتا۔ جسم سے انجام دیے جانے والے گناہوں کے گواہ فرشتے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بندہ دل کے اندر، دماغ کے اندر برے خیالات پکا رہا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے گواہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی خبر نہ بندوں کو ہوتی ہے نہ فرشتوں کو ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ رمضان کے اندر یہ ساری عبادتیں کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اس کے صبح اور شام عبادتوں میں نہیں گزر رہے۔ ہاں، اگر آپ نے ضرورت کے بقدر عبادت کر لی، رمضان میں روزے رکھ لیا، فرائض پڑھ لیا، کچھ قرآن کی تلاوت، کچھ ذکر و اذکار کر لیا، آپ نے تراویح کا اہتمام کر لیا، اور گناہوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو سمجھ لو کہ سب سے بہترین آپ نے رمضان گزارا۔ اور جو بندہ گناہوں سے سچا پکا صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے اندر صحیح معنی میں متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ ایمان والے کے لیے ڈھال ہے، بچاؤ ہے۔ پچھلے زمانے کے اندر جنگوں میں لوہے کی ڈھال کا استعمال ہوتا تھا، تلواروں سے جنگیں لڑی جاتی تھی،
ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، لوہے کا بنا ہوا ایک گول قسم کا ایک دائرے کا ایک چیز بنی ہوئی ہوتی تھی۔ اگر سامنے سے کوئی دشمن تلوار مار رہا ہے تو یہ ہاتھ کو آگے بڑھا دیتا تھا، تو اس کی تلوار ڈھال کے اوپر آ کر آدمی کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتی تھی، اور جب اپنا وار کرنے کا موقع آتا تو آدمی اپنی تلوار کے ذریعے سے وار کرتا تھا۔ پچھلے زمانے کے اندر عام طور پر جنگیں ایسی لڑی جاتی تھی۔ اگر آج کے زمانے کے اندر دیکھنا ہے آپ کو ڈھال، تو سالار جنگ میوزیم چلے جائیے، یا ہمارے اس ملک کے اندر جتنے قلعے ہیں ان قلعوں کے اندر پچھلے زمانے کے جو میوزیم ہے ان میوزیموں کے اندر ڈھال آپ کو رکھا ہوا ملے گا، لوہے کی چیز وہ نظر آ جائے گی۔ یا وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل آپ گوگل مامو کے اوپر سرچ کر لیجئے، جب کا جب نکال کے بتا دیں گے آپ، ہر کوالٹی کی ڈھال، ہر سائز کی ڈھال، اور ہر راجہ مہاراجہ، ہر نواب اور ہر بادشاہ کی ڈھال کا آپ کو دیدار کرا دیں گے بیٹھے بیٹھے، زیادہ کچھ کرنا نہیں۔ تو ڈھال دشمن کے مقابلے سے، دشمن کے حملے سے بچانے کا ذریعہ ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ بھی ڈھال ہے، 3 چیزوں سے بچاتا ہے روزہ بندے کو۔ بندہ روزے سے ہے تو سب سے پہلے بندہ نفس اور شیطان کی چال بازیوں سے بچ جاتا ہے۔ روزے کی حالت کے اندر گناہ سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز بندہ روزے کی حالت میں ہے تو دنیاوی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ دنیا کی پریشانیاں بندے کے اوپر نہ کے برابر ہو جاتی، اسی لیے آپ دیکھیں گے لوگوں کو سال کے 11 مہینے لوگ شکایت کرتے پھریں گے کہ یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ کم از کم رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کے دکھڑے سننے کا کم موقع ملتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی برکت سے لوگوں کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے، یہ روزہ جہنم کے آگ سے ڈھال ہے کہ روزے دار کل قیامت میں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اس مبارک مہینے کا صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے آدمی کو ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا ضروری ہے، ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے۔ روزہ رکھنے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ روزہ اسلام کا ایک بنیادی فرض ہے، میں اسلام کے ایک بنیادی فرض کو ادا کر رہا ہوں۔ روزانہ سحری کے بعد اس نیت کو دہرانا ضروری ہے، اور ساتھ میں یہ بھی نیت کریں کہ روزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور روزے کے بدلے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملنے والی ہے۔ یہ سوچے بغیر آپ کو صحیح ثواب نہیں ملنے والا۔ چنانچہ روزے کے لیے آدمی کو اندر اہتمام ہونا، عظمت ہونا اور اہمیت کا تصور ہونا بہت ضروری۔ بغیر اہمیت کے، بغیر عظمت کے آدمی کو ثواب نہیں ملتا۔ اسی لیے رمضان کے اندر چاہے روزے رکھو، چاہے تراویح کی نماز پڑھو، خیال کے ساتھ پڑھو کہ میں جو عبادت کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کو پورا کرنے جا رہا ہوں، اور اس حکم کو پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فلاں فلاں نعمتوں سے نوازیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے اس مہینے کے اندر کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے روزہ رکھے، عبادتیں کرے۔ عبادتیں ایسی کرنی چاہیے کہ آدمی کو یہ خیال آئے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے اور میں اپنے روٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ اگر آپ نے عبادت کی، روزے رکھے، رمضان میں نیکیاں کی، تو سمجھ لو کہ پھر آپ کا رمضان صحیح گزر رہا ہے۔ اچھا، روٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے کیسی عبادت کرنی چاہیے؟ ایسی عبادت کرنی چاہیے کہ آپ کو دیکھنے والوں کو ترس آنا چاہیے۔ گھر میں اگر آپ کی بیوی نے آپ کو دیکھ لیا تو اسے ترس آنا چاہیے۔ بیوی آپ سے آ کر کہے کہ آپ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے بچوں نے آپ کی عبادت کو دیکھ لیا تو بچوں کو ترس آنا چاہیے۔ بچے آپ سے آ کر کہنا چاہیے کہ ابو آپ اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ نے زندگی میں ایک دن بھی اگر ایسی عبادت کا کر لیا تو آپ نے بہت بڑا منافع کما لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دن کی عبادت ایسی ہوتی دیکھنے والوں کو ترس آتا۔ اتنی لمبی لمبی نمازیں ہوتی کہ پیروں پر سوجن آتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ترس آتا، کہتی کہ یا رسول اللہ اتنی بڑی عبادتیں کیوں کر رہے ہیں آپ، جبکہ آپ بخشے بخشائے ہیں، جنت آپ کے لیے ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں میرے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
اگر ہم عبادت کرتے ہوئے تھک رہے ہیں تو ہمارے لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی آدمی اتنی عبادتیں کر رہا ہے کہ اس کی عبادتوں کے اندر اس کا جسم تھک رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہا ہے۔ اچھا، عبادتیں کتنی کرنی چاہیے؟ آپ جتنی عبادتیں کر سکتے ہیں اس سے تھوڑی زیادہ کرنی چاہیے۔ آپ مثال کے طور پر 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، 1000 سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، تھک جائیں گے آپ، تو 1010 مرتبہ آپ عبادت کر لیجئے تو آپ اللہ کو راضی کرنے والے۔ اگر آپ نوافل پڑھنے کے اندر روزانہ 100 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں آپ، تو 100 رکعت کے اوپر 10 رکعت اور بڑھا لیجئے آپ، تو آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے۔ یعنی آپ کی عبادتوں سے ایسا لگے کہ آپ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ ایک بندہ رمضان کے اندر 5 پارے قرآن مجید آسانی سے پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کہاں تھکا رہا ہے؟ اگر وہ روزانہ 6 پارے پڑھتا، 7 پارے پڑھتا، جس کے اندر روزے کی حالت میں اس کو پیاس بھی لگتی، اس کا منہ بھی دکھتا، اس کے جسم کے اندر کمزوری بھی محسوس ہوتی، تو یہ کہا جاتا کہ واقعی اپنے آپ کو تھکانے والا ہے۔ اچھا، عبادتوں کی جب نوافل کی بات چلی، میں نے مثال دے دی 100 رکعت۔ پتہ نہیں آج کے دور میں کون ہوں گے روزانہ 100 رکعت پڑھنے والے۔ میں نے حساب کیا، روزانہ اگر تہجد کے اندر 12 رکعت کوئی بندہ پڑھ لے، اشراق کے 4 رکعت پڑھ لے، چاشت کے 12 رکعت پڑھ لے، اور اوابین کے 6 رکعت پڑھ لے، تو روزانہ اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو کل ملا کے صرف 34 رکعت ہوتے ہیں۔ اور ہم جو فرض نمازیں پڑھتے ہیں، جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کے اندر 4 رکعت، ظہر میں 12 رکعت، عصر میں 8 رکعت، مغرب میں 7 رکعت، عشاء میں 17 رکعت، اگر یہ پوری نمازیں بھی اگر ہماری ملا لیں تو 48 رکعت بنتے ہیں خالی۔ وہ نوافل پورے 34 رکعت اور یہ 48 رکعت، کل ملا کے کتنے ہوئے؟ جلدی بولو، کون ہے میتھس کے ماہر؟ کل ملا کے 82 رکعتیں ہوئی۔ اور ساتھ میں روزانہ کوئی بندہ 20 رکعت تراویح کی بھی نماز پڑھ رہا ہے، روزانہ 20 رکعت، تو وہ 82 رکعت اور یہ 20 رکعت ٹوٹل ملا کے 102 رکعت ہوئے۔ لیکن آپ روزانہ اگر اتنا پڑھ رہے ہیں تو آج کے حساب سے آپ بہت کر رہے ہیں، مگر آپ کو پتہ چلے کہ ہم جس امام کو فالو کرتے ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم رمضان میں یہ جتنا پڑھتے ہیں وہ اپنے رمضان میں روزانہ 1000 پڑھتے تھے، یعنی اس سے 10 گنا زیادہ پڑھتے تھے، 1000 نوافل پڑھتے تھے۔ بلکہ میں نے حساب کیا، ہم روزانہ جو تہجد کی نماز، اشراق، چاشت، اوابین کی جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اگر اس کا ٹوٹل خلاصہ کر لیں تو پورے ایک مہینے کے 1020 رکعت ہوتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیا آئی کہ یا اللہ، اگر آج کے دور میں کوئی بندہ رمضان میں روزانہ چاشت بھی نہ چھوڑے، اشراق بھی نہ چھوڑے، اوابین اور تہجد بھی نہ چھوڑے، پابندی سے پڑھ لے روزانہ 34 رکعت، تو ایک مہینے کے 1020 رکعت ہوں گے۔ ہم جس امام، جس بزرگ کے ماننے والے ہیں، وہ ایک دن میں اتنی نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ ہم جو پورے ایک مہینے میں پڑھتے ہیں وہ ایک دن میں اتنا پڑھ لیتے تھے۔ لیکن اگر آج کے دور میں کوئی آدمی اتنا بھی پڑھ لے، ایک مہینے میں 1020 رکعت بھی اگر پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ یہ نفل کے بدلے میں اس کو 1020 رکعت فرض پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر عبادتوں میں جتنا چاہے تھکاؤ، لوگوں سے دور بھاگو۔ اس مہینے میں اگر لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ رکھیں گے آپ، تو پھر لوگ آپ کو عبادت کرنے نہیں دیں گے۔ اسی لیے دوستی کرنے کے لیے رمضان کے بعد، بیٹھک کرنے کے لیے رمضان کے بعد، گپے چپے مارنے کے لیے رمضان کے بعد، یہ مہینہ کم از کم ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بندہ بالکل یکسو ہو جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جمعیت والا، یکسوئی والا مہینہ ہے۔ جو بندہ اس مہینے کے اندر دلچسپی کے ساتھ اپنے آپ کو اکیلا کر کر گزار لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سال کے بقیہ 11 مہینے اس کو عبادتوں کی توفیق دیتے ہیں۔ اور اگر کسی بندے کو اس مہینے کے اندر دل جمی کے ساتھ عبادت کرنا نصیب نہ ہو، تو پھر سال کے 11 مہینے اس کے کیسے گزریں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔